ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے مدارس بل کے حوالے سے. اور مدارس بل میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک اہم بیان دیا. انہوں نے کہا ہے کہ کارکن تیار رہیں احتجاجی دھرنے کے لیے. معاملات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں. کل ہمارے ساتھ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب موجود تھے پروگرام میں. ان کا کہنا تھا کہ ایوان صدر اس سب کا ذمہ دار ہے, پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے, نون لیگ سے ہمیں بظاہر کوئی شکوہ نہیں. انہوں نے بل میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں کی ہے. فروہ وحید اینکر ہمارے ساتھ موجود ہیں. فروہ وحید صاحبہ بہت شکریہ. ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تھا آپ سے. اس بل کی روکنے کی نوبت بظاہر جو اعتراضات صدر آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے ہمارے سامنے آئے تھے کل, اس میں فیکٹ آف اہم اعتراض ہے. آپ سمجھتے ہیں معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو جائے گا؟ کیونکہ آج جو مولانا صاحب کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ کارکن تیار ہو جائیں, ہم دھرنے اور احتجاج کی جانب جا رہے ہیں, تو معاملات اب اس نہج تک پہنچ گئے ہیں کہ حکومت کے لیے ایک اور مصیبت بننے جا رہی ہے. پہلے وہ پی ٹی آئی سے بڑی مشکل سے انہوں نے جان چھڑائی ہے احتجاجی دھرنوں سے. نہیں, میرا خیال سے مولانا صاحب کے ساتھ حکومت اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا چاہے گی, کوئی ایکسپیریمنٹ, اور نہ ہی کرنا چاہیے, کیونکہ بہت آلریڈی پائلڈ اپ چیزیں ہیں, سینسٹیو چیزیں ہیں. جیسے کہ آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ پی ٹی آئی ایک طرف ہے, دوسری طرف مولانا فضل الرحمان ہے, تو حکومت اس کے بیچ میں سینڈوچ بننا پسند نہیں کرے گی. خاص کر کے نون لیگ کی گورنمنٹ کی بات کر رہی ہوں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی کھینچا تانی ہو یا جے یو آئی فے کی بلیک میلنگ ہو, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سائیڈ پر ہے, کیونکہ ان کے پاس بظاہر کیبنٹ میں کوئی حصہ نہیں ہے, انہوں نے لیا نہیں ہے, تو ان کی ذمہ داری بقول ان کے کہ وہ بنتی نہیں ہے, تو وہ صرف آئینی عہدے جو ہیں اس پہ فائز ہیں. تو اس طرح وہ گورنمنٹ کو پش کر سکتے ہیں, اور گورنمنٹ اس میں نون لیگ کی سینڈوچ بن سکتی ہے, تو وہ چاہیں گے نہیں. دوسری بات ہے, فیٹف کی 2019 میں بھی جب یہ معاملہ ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ تب بھی فیٹف کا ہی معاملہ تھا جس پہ تمام تر جماعتوں کو ایک پیج پہ لا کے بٹھایا گیا تھا, اور وہ بیٹھی ہوئی تھیں, اور تب یہ ایک سٹیپ جو ہے وہ لیا گیا تھا, اور اس وقت کے جو حالات تھے ان کو مد نظر رکھ کے یہ سٹیپ بڑا ضروری تھا. مولانا فضل الرحمان کا شکوہ اپنی جگہ پر, اس پہ بہت عجلت کی گئی ہے, اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جو مدارس کے سسٹم کو ریگولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ریگولیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ظاہر ہے کہ ان کی رجسٹریشن کو ایک تو انڈر جو وزارت تعلیم ہے وہ آئے گی, اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک تو آپ کی بینک اکاؤنٹ کے تھرو چلنا پڑے گا, چیک اینڈ بیلنس ہوگا, بہت ساری چیزیں. اس میں ہاں, مولانا فضل الرحمان اس پہ تو اعتراض نہیں کر رہے ہیں, لیکن پھر ظاہر ہے کہ آپ کی بالکل آپ نے جیسے کہا کہ فنڈنگ ہوگی, فنڈنگ کے علاوہ پھر آپ کی بہت ساری اور چیزیں بھی مانیٹر ہوتی ہیں, جو کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ فیٹف والا معاملہ ہے جس پہ ظاہر ہے کہ ابھی حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, لیکن ایسا ہی معاملہ ہے, تو آپ کو بہت دیکھ بھال کے چلنا پڑے گا. پھر دوسرا پرابلم اس میں یہ آ رہا ہے کہ جو ڈفرینٹ مکاتب فکر کے لوگ ہیں, یا یوں کہیں مدارس کے جو چیئر لیڈرز ہیں, یہ چیئر پرسنز ہیں, ان کی آراء میں جو ہے وہ بہت زیادہ اختلافات پائے جا رہے ہیں. یعنی یا تو یہ سارے ایک پیج پہ ہوتے تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ حکومت اس میں زیادتی کر رہی ہے یا آصف علی زرداری صاحب نے زیادتی کی ہے, لیکن پہلے ان کو اپنی صفوں کی درستگی بہتر کرنا پڑے گی, ایک سمت میں ہونی چاہیے, اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ بھی, کیونکہ 17 تک کی کال ہے, 17 تک کا معاملہ ہے, ابھی حکومت کے پاس ابھی بھی دن باقی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ باوڈا صاحب. اچھا فروہ, اس میں دلچسپ بات جو ہے, میں قطع کلامی کی بات ہے, دلچسپ بات جو ہے, اس طرح حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ چکے ہیں ایوان صدر یہ سارا ذمہ دار ہے. کل کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں شکوہ ایوان صدر سے ہے, حکومت کی جانب سے نہیں ہے. تو وفاقی حکومت نے یا مسلم لیگ نون کی حکومت نے, یوں ہم کہیں, انہوں نے بڑا سمارٹ کھیلا ہے کہ سارا بوجھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی پر ڈال دیا ہے. آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں, گورنمنٹ نے اپنا کام پورا کر لیا تھا جب 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ یہ بل منظور کیا گیا تھا, تو ان لائک ٹو دا ریگولر روٹین یہ پہلے سینٹ سے پاس ہوا تھا اور پھر قومی اسمبلی سے پاس ہوا تھا, تو گورنمنٹ نے تو اپنا ذمہ جو ہے وہ اتار دیا ہے. آخری جو بال تھی وہ جاتی ہے ایوان صدر میں, اور ایوان صدر کے بارے میں تو آپ کو پہلے بھی یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے تھے کہ یہ خریدا گیا ہے, آپ کو اگر یاد ہو. اور ایسا لگتا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جب تک یہ مذاکرات 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق نہیں ہوئے تھے, اس سے پہلے تک مولانا صاحب کے کوئی بھی میڈیا ٹاک نکال کے دیکھ لیں, کوئی بھی خطاب نکال کے دیکھ لیں, تو اس میں بلوچستان کی اسمبلی میں پیسے چلے, سندھ اسمبلی خریدی گئی, ایوان صدر خریدا گیا. یوں محسوس ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو صدر بننے کی خواہش تھی, اس پہ ظاہر ہے کہ
پانی پھرا ہے آصف علی زرداری صاحب کے صدر بننے سے، تو بہت ساری ایک گرج جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چل رہا ہے جے یو آئی فے کا، بالخصوص مولانا فضل الرحمان صاحب کا. تو یہ تو بات نوشتہ دیوار ہے کہ یہ تو ہونا ہی ہے کہ ان کی اور توقع اگر پیپلز پارٹی کی یہ طرف اس بل کو جو بظاہر لگ رہا ہے کہ اس شیک کو اپروو نہیں کیا جائے گا، تو اپروو نہ کرنا پھر اس کے ساری ذمہ داری ظاہر ہے ایوان صدر اور پیپلز پارٹی پہ آ رہی ہے کہ مولانا کو پھر قائل کیا جائے کہ کیا وجوہات ہیں، کیوں ہم یہ نہیں کر پا رہے اور ہماری کیا مجبوریاں ہیں. تو یہ ذمہ داری بھی ساری پھر ایوان صدر پہ آ جاتی ہے. دیکھیں اگر حکومت 26ویں آئینی ترمیم جو ہے جس کا مسودہ گورنمنٹ کے پاس بھی نہیں تھا، ان کی ایما پر نہیں ہوئی، تو یقینی طور پہ یہ بل بھی ان کی ایما پہ نہیں رکا ہوگا. اگر یہ بل کو روکنا ہوتا تو جب اس کو لیجسلیٹ کر رہے تھے، جب اس کی لا رائٹنگ ہو رہی تھی، تو اس وقت ہی اس میں امینڈمنٹس کر لی جاتی. لیکن مولانا فضل الرحمان نے جیسے کہ خود بھی کہا 2 روز پہلے کہ اگر تب پرابلم نہیں تھا تو اب کیوں ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا جو معاملہ ہے وہ فیٹف کے ساتھ کہیں نہ کہیں جا کے لنک ضرور ہوتا ہے، اور وہ اس لیے بھی بہت انسنسٹیو ہے. پر وہ سوال یہ ہے نا کہ وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ ایک نجومی نے میرے ہاتھ پڑے اور کہا تم کسی کو بھی کہیں ہاتھ دکھا سکتے ہو. تو اگر یہ سب کچھ پتا تھا حکومت کو، ظاہر ہے حکومت کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی کھڑی ہوئی ہے، وہ بھی اسے بل کو منظور کرنے میں شامل تھی، تو پھر اس وقت منظور کیوں کیا گیا؟ کیا مجبوری صرف یہی تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم پاس کرانی ہے اور اس کے لیے مولانا صاحب کی حمایت ضروری ہے، اور مولانا صاحب کے ساتھ اسے دوسرے لفظوں میں جیسے میں نے کہا کہ ہاتھ ہو گیا ہے، تو یہ کہنا درست ہوگا؟ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم اگر آپ کو یاد ہو، فیصل واڈا صاحب نے میرے پروگرام میں بیٹھ کے کہا تھا کہ ڈگی تو بھی کھولی نہیں تھی. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ پلان بیک اپ بھی تو بھی ان کے پاس موجود تھا. تو بیک اپ کے بغیر تو ظاہر ہے کہ اس کو پریزنٹ نہیں کیا جا سکتا تھا. اس سے پہلے کرنے کی کوشش کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پھر کیا بنا تھا اس کا، اور پھر حکومت پہ بڑی تنقید ہوئی تھی کہ بغیر تیاری کے آ گئے، اور فیصل واڈا صاحب نے ان کو کہا تھا کہ انکمپیٹنٹ گورنمنٹ ہے. تو بات یہ ہے کہ تیاری کے ساتھ تو وہ آلریڈی آئے ہوئے تھے. مولانا صاحب کو آن بورڈ لانے کا صرف ایک مقصد تھا، اور وہ یہ تھا کہ مولانا صاحب کے پاس ایک بہت بڑی اسٹریٹ پاور ہے جس کو وہ پی ڈی ایم کے دور حکومت میں بھی استعمال کر چکے ہیں، اس سے پہلے بھی استعمال کر چکے، اور ان کے پاس کوئی مانے یا نہ مانے، آپ ان کو کچھ بھی کہیں، مدرسے کے بچے نکال لیتے ہیں، کچھ بھی کہیں، ان کے پاس ایک پاور البتہ ضرور ہے. اور اس پاور کو چینلائز کرنے کے لیے اب یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے تاکہ کوئی بھی آنے والے وقت میں کسی سے بھی بلیک میل نہ ہو. تمام حجت کر بہت دیا. ساری چیزیں ہیں، ہاں جی، بہت ساری چیزیں ہیں جو ریڈ ان بٹوین لائنز ہیں، وہ آنے والے وقت میں آپ کو بھی سمجھ آ جائیں گی، دیکھنے والوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ جو سسٹم ہے وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے کلین اپ نہیں ہو رہا، وہ بہت سارے اور بھی طریقوں سے کلین اپ کیا جا رہا ہے، اور اس میں ایک جھرلو جو ہے وہ پھرنا ہے، اور وہ آپ دیکھیں کہ کس کس جماعت کے اندر پھرتا ہے، کیسے کیسے پھرتا ہے. اچھا، اس میں ظاہر ہے کہ یہ بل اچھا، بہت ہمارا اہمیت کا تقریباً حامل ہے. وقت ختم ہو گیا. فروا بہت شکریہ، سینئر اینکر پرسن صحافی ہمارے ساتھ موجود تھی. جھرلو پھرنا ہے فروا وحید کا، یہ آخر میں کہنا تھا، اور تمام جماعتوں کے اندر پھرنا ہے، کسی ایک جماعت تک ہی محدود نہیں ہوگا. یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ وہ جھرلو کس کس جماعت کے اندر پھرتا ہے اور اس کے نتائج کیا ہوں گے. کل تک کے پروگرام کے لیے عرفان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.